أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. محرمات کا یعنی محرم رشتہ داروں کا تذکرہ چل رہا تھا تفصیل کے ساتھ. پچھلی آیت میں اللہ نے وہ رشتے بتائے کہ جن رشتوں کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے تو یہ محرم رشتہ دار کہلاتے ہیں. جن کے ساتھ کبھی نکاح ہی نہیں ہو سکتا وہ سب کے سب جو ہے وہ محرم رشتہ دار جن سے پردہ بھی نہیں ہے، یعنی جن سے جو ہے پردہ بھی شریعت میں نہیں ہے، ان سے ہمارے یہاں شوافی کے یہاں جو ہے ان عورتوں کو چھونے سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا، جن سے کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اچھا آگے اور ایک اور جو ہے یعنی صنف ہے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، جو کسی کے نکاح دوسروں کے نکاح میں ہیں، ان عورتوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے. الا ما ملكت ايمانكم، ہم اگر وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں ہو. کیا مطلب؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو کافروں کی مسلمانوں کے قید میں آتی ہیں جنگ وغیرہ کی وجہ سے، تو ان کو باندیاں کہا جاتا ہے. جنگ ہوتی ہے تو جو عورتیں قید کر کر لائی جائیں ان کو باندیاں بنایا جاتا ہے، اور جو مرد جو ہے مسلمانوں کے قید کر کے لائے جائیں ان کو غلام بنایا جاتا ہے. ایک تو طریقہ یہ ہے، ورنہ یہ کہ وہ فدیہ دے کر اگر اپنی یعنی خود کو آزاد کرا لیں یا پھر کسی کے عوض میں ان کو چھوڑ دیا جائے. جیسے کچھ لوگوں کو مسلمانوں کے قید کیا گیا تھا، اب کافروں کی عورتیں قید ہو کر آئی ہیں تو مسلمانوں کے بدلے میں فدیے کے طور پر ان کو آزاد کر دیا جائے، یا ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے، یا اسلامی جو ہے مسلمانوں کے قائد کسی اور مصلحت کی وجہ سے ایسے ہی کسی عورت کو آزاد کر دیں تو وہ بھی جو ہے ممکن ہے. تو بہرحال جو عورتیں کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں ان عورتوں سے نکاح کرنا وہ بھی حرام ہے، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک جب تک وہ دوسروں کی نکاح میں ہے. البتہ جو ہے باندیاں اس سے مستثنیٰ ہے. کیا مطلب؟ باندی وہ عورت جو کسی کافر کے نکاح میں تھی لیکن اب وہ مسلمانوں کی قید میں آ گئی، تو جیسے مسلمانوں کی قید میں آ گئی اب اس کا نکاح جو ہے اس کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ اس کا نکاح تھا کافروں میں سے وہ نکاح وہ فسخ ہو جاتا ہے، اب وہ مسلمانوں کی ملکیت بن جاتی ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے زن و شوہر کا جو یعنی شوہر بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کے لیے جائز ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ فوراً اس کے پاس آتے ہی وہ اس کے ساتھ جو چاہے کرے، نہیں، بلکہ جب وہ کسی کی ملکیت میں آئے مسلمانوں کے پاس قید ہو کر آئیں تو اسلامی یعنی قائد مسلمانوں کے جو قائد ہیں ان کو اگر مسلمانوں پر تقسیم کر دیں، یعنی کوئی باندی کسی کی ملکیت میں دے دیں کہ یہ آپ کی جو ہے ملکیت ہے، تو پھر اس کے بعد جب ملکیت میں دے دیا تو اس کو پھر واپس بھی نہیں لے سکتے. اسلامی جو ہے حکومت اس کو واپس نہیں لے سکتے. جیسے نکاح کرنے کے بعد کسی عورت سے نکاح کیا، اب نکاح میں دینے کے بعد ولی نے اپنی جو ہے یعنی بیٹی کو یا پھر کسی اور کو کسی کے نکاح میں دے دیا، اب نکاح کے بعد وہ کہے کہ نہیں میں واپس لیتا ہوں، نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ نکاح ہونے کے بعد پھر اس کو فسخ کرنے کا حق نہیں رہتا. ایسی جو ہے کسی عورت کو باندھی تھی مسلمانوں کی ملکیت میں تھی، اب اس کو جو ہے مسلمانوں کے قائد نے کسی کی ملکیت میں دے دیا کہ یہ آپ کی ملکیت ہے، تو پھر اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گویا نکاح کرا دیا،
اب وہ اس سے واپس نہیں لے سکتا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ خود اگر چاہے تو کسی اور سے اس کا نکاح کرا دے تو یہ ممکن ہے، ورنہ وہ اس کی ملکیت میں آنے کے بعد گویا اس کے نکاح کے درجے میں ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس کی ملکیت میں بھی آ جائے تو اس کے بعد بھی فوراً وہ اس سے نکاح کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر وہ اپنی ضرورت اس سے پوری کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے البتہ یہ ہے کہ وہ آنے کے بعد ملکیت میں ایک طہر اس کا گزرنا چاہیے، اس پر ایک یعنی اس کی مدت جو ہے گزر جائے، اس کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر اس کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ بھی اللہ کی طرف سے جو ہے، اس کے پیچھے بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، چونکہ اگر عورتوں کو ایسے ہی رکھا جائے گا کسی کی قید میں، کسی کی ملکیت میں، تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان سارے مسائل کو جو ہے یعنی سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے، اللہ کی حکمت نے اس بات کو جو ہے یعنی اس بات کو مشروع کیا ہے۔ اس پر غور کریں تو بہت سارے مسائل جو ہے سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حکم ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے پیچھے، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ جن کا پیچھے تذکرہ ہوا، یہاں پر جن کا تذکرہ ہوا، ان کو چھوڑ کر جتنی عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، اب جب نکاح کرنا ہے تو الٹب نہیں اور جو ہے من مانی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اس کے لیے کچھ اصول اور آداب اللہ اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ وہ یہ کہ تم پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، اور ناجائز تعلقات نہیں، غیر مصافحین، غلط طرح کے تعلقات نہیں، من چاہے جس سے چاہے تعلقات بنا لیں، جس سے چاہے جو ہے انسان جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں شریعت نے کہ جس کو اپنے نکاح میں لینا ہے مہر دے کر لینا ہوگا۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، البتہ کسی عورت کو نکاح کے ساتھ اور صحیح طریقے پر اسلامی اصول کے ساتھ کسی کو اپنی ملکیت میں لے لیا اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھایا، تو اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کا جو مہر ہے وہ اس کو دے دیں، واجبی طور پر اس کا حق ہے، اس کو دینا ہی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اب اس کے بعد جو مہر دیا جاتا ہے، مہر کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر دونوں آپسی رضامندی کے ساتھ شوہر بیوی نکاح ہو گیا اور جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور مہر ابھی تک ادا نہیں ہوا اور جو ہے مہر بہرحال طے ہوا تھا، تو اب وہ مہر کے سلسلے میں اگر آپسی رضامندی کے ساتھ آپ جو ہے میں آپ کو معاف کر دیتی ہوں بیوی کہیں، یا پھر جو ہے آپ کو اس کو جو ہے تجارت میں لگا لیں یا فلاں کے لیے جو ہے استعمال کر لیں، تو آپسی رضامندی کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی بات کا حکم دیا جائے تو اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنا۔